لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت دی بیٹی کو. نماز میں اپنی بیٹی کو نواسی کو کندھے پہ اٹھا کے 4 رکعتیں آپ نے ظہر کی پڑھائی ہیں. حالانکہ بچوں کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھنا سنت عمل عام معمول نہیں ہے. آپ نواسی کو کندھے پہ اٹھا کے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں. جب رکوع میں جاتے تو اٹھا کے نیچے کر دیتے, اور جب اگلی رکعت میں کھڑے ہوتے پھر اٹھا کے کندھے پہ بٹھا دے. اتنی محبت آپ نے اپنی کسی اولاد کو, بلکہ کسی بچے کو بھی نہیں دی ہوگی. بھائی زیادہ زیادہ اتنی محبت دے دی نا, کسی بچے کو گود میں اٹھا لیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نماز کے انتظار میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو ہم حیران ہو گئے کہ آپ کے کندھے پہ آپ کی نواسی بیٹھی ہوئی ہے. نواسی تو تھوڑی دور ہو گئی نا, بیٹی کی بھی بیٹی ہو گئی. تو ہم حیران تھے یہ کیا ہوا بھائی. اور اسی طرح آپ نے نیت باندھ لی ہے بھائی سید الانبیاء ہیں, اور نواسی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھا رہے ہیں. پیچھے ابو بکر, عمر, عثمان, علی جیسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اتنی مبارک محفل. اب حیران ہے صحابہ, فرماتے ہیں جب رکوع میں گئے نا تو اس کو اٹھا کے, کیونکہ گر جائے گی نا وہ, چلو اب ایک دفعہ نیچے رکھ لیا تو کافی ہے. اگلی رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ بٹھایا اس کو. 4 رکعتیں اس طرح سے پڑھی ہیں. علماء کہتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی عربوں کے دل سے بیٹی کی نفرت کو کھرچ کے نکالنا. اتنا پروٹوکول تو حسن حسین کو بھی نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کو بھی کندھے پہ بٹھایا ہے, خطبے میں گود میں اٹھایا ہے. نماز کندھے پہ بٹھا کے 4 رکعتیں نہیں پڑھائی ہیں. تو کیا کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے اور تم منہ بنا رہے ہو؟ بھائی 10 بیٹیاں ہو جائیں, 15 ہو جائیں, 16 ہو جائیں, 20 ہو جائیں, کوئی بات نہیں. اللہ کی نعمت ہے, خوش ہو اللہ کے. اور اللہ بیٹا دے کے اس کو نافرمان بنا دے, تمہارے سر پہ جوتے لگا رہا ہو, وہ اچھا لگے گا پھر؟ تو جو دے رہا ہے اللہ اس پہ بولو نا بھائی شکر ادا کرو. نہ نسل روکو اس نیت سے کہ میرے 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں, 7ویں بھی کہیں بیٹی نہ ہو جائے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بیٹا ہو گیا تو نسل روکتے ہیں کہ بس اب نہیں چاہیے, بیٹی ہو گئی تو بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھاتے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے, جو قدرت کا ایک نظام ہے نا, لڑکے اور لڑکی کا جو ریشو ہونا چاہیے, گروتھ ریشو, وہ کیا ہو رہا ہے, خراب. جن کے لڑکیاں ہو رہی ہیں وہ لڑکے کی لالچ میں ہونے دے رہے ہیں, جو لڑکے ہو گئے تو 1-2 کے بعد بریک لگا دی. او بھائی غیر مسلموں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. ہم کلمہ گو لوگ ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ نے بیٹی اور بیٹے دونوں کے لیے یہب لمن یشاء استعمال کیا ہے, کہ جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. ہبہ گفٹ کو کہتے ہیں. وہب لمن یشاء یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں. تو بیٹیاں گفٹ ہوتی ہیں, خود گاڈ گفٹڈ ہیں یہ.